السلام علیکم، میں شاز جمیل قائم ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ معزز شخصیات جبین تالپور اور کوکب نقوی موجود ہیں. آج کے پروگرام کا موضوع 7 محرم کی نسبت سے پانی کا بند ہو جانا اور شہزادہ قاسم کی شہادت ہے. تو آج ہم اپنے موضوع گفتگو حضرت قاسم اور پانی کا بند ہو جانا ہے. تو 7 محرم وہ دن ہے جس دن امام پہ اور ان کے ساتھیوں پہ پانی بند کر دیا گیا تھا، اور یہ تاریخ شہزادہ قاسم کی نسبت سے بھی ہے، ان کی شہادت کی بھی. تو کوکب آپ بتائیے کہ پانی ان پہ بند کر دیا گیا جو آب کوثر کو پلانے والے ہیں، اور وہ چاہتے تو ایک ٹھوکر سے پانی کا چشمہ بہا سکتے تھے. ان شخصیات پہ پانی بند کر دیا گیا. آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیے. شازیہ، افواج تو کربلا میں 4 محرم سے ہی آنا شروع ہو گئی تھی اور پہرے لگا دیے گئے تھے. امام حسین کے خیام کو دریا کے کنارے سے ہٹا دیا گیا تھا. یہ اس چیز کو ہی ظاہر کرتا تھا کہ ان پہ پانی بند کر دیا جائے گا. یعنی وہ اتنے جابر اور شقاوت اس قدر زیادہ تھی ان کی کہ وہ پانی بھی دینا پسند نہیں کر رہے تھے. انسان کتنا بھی شکیل قلب کیوں نہ ہو، لیکن وہ جانور کو بھی پانی پلا دیتے ہیں. اور یہ تو وہ تھے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ساقی کوثر کی اولاد، حوض کوثر کے پلانے والے. اور اسی محرم میں ساخت تاریخ سے آل رسول پہ پانی بند کر دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا میں جہاں عزاداری، نوحہ و ماتم، فرشِ زابشتیں اور جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے یا نہ ماننے والے جس بھی قائد کے لوگوں کہ سب سے زیادہ اہمیت سبیلوں کی ہوتی ہے. سب سے زیادہ زور جو ان کی یاد میں منائے جانے والی چیز ہے کہ پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کہیں شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں. اور عرب کی وہ سخت گرمی، وہ تپتا ہوا صحرا. آپ سوچئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ پانی کا بند کر دیا جانا. جی، اصل بات یہی بڑی تکلیف سے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی بند ہونا خود سے ایک تکلیف کی بات ہے، لیکن بچے، معصوم بچے، ان کا پوزے لیے الاتش کی صدائیں خیموں سے بلند ہو رہی. اور میں سوچتی ہوں کس طرح غازی عباس نے یہ برداشت کیا ان کے لیے، چاہنے والے چچا کے لیے، اور جو کہ جری بھی ہو، بہادر بھی ہو. اور تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انہیں امام کی طرف سے جنگ کی اجازت ہی نہیں تھی. جیسا پہلے ہی آپ کہہ چکے کہ ان کے قصبے کے وہ تو وہ ٹھوکر بھی مارتے تو چشمہ اگل پڑتا. فرات کیا چیز ہے، وہ تو کوثر ان کی ملکیت ہے، اور جناب سیدہ کے حق محل میں پورے سمندر اور پوری دنیا کا پانی ہے. یہ بھی ایک اتنی بڑی کہ ان پہ پانی بند کر دیا جائے. لیکن وہی بات کہ یہ پانی بند کرنا تو صرف اس وہی جیسے شازیہ نے بھی آپ نے کہا کہ ان کی ٹھوکر میں پانی تھا، کسی وقت بھی ہو سکتا، لیکن یہ صبر بھی تو دکھانا تھا نا. یہ صبر بھی کرنا تو ہمارے لیے وہی ایک اور پھر وہی درس کی بات ہے کہ قدم قدم پہ درس ہے کربلا، ایک درس وہی کہ جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا، قافلہ رہ گیا ایک کربلا میں پیاسا. اور یہ بھی اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حسین مومنوں کی چشم تر میں رہتا ہے، عجیب پیاسا ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. یہ تو ہم سب اپنے جذبات کے اظہار کے لیے یا تسکین کے لیے کر لیتے ہیں. وہی کہ ان کے لیے پانی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن بہرحال انسانی روپ میں وہ ہستیاں تھیں، خدا کے انوار کا، صفات کا مظہر تھیں. تو اور معصوم بچے تھے، پانی کی گرمی کے موسم میں انہیں شدید ضرورت تھی. اور اسی لیے کسی نے یہ بھی کہا کہ اب تک ہر ایک آنکھ سے چشم فرات جاری ہے، کہ امام حسین پہ نہر فرات کا پانی بند کیا گیا تھا نا. کہ اور یہی ایسا غم واحد کہ جب انسان اس پہ گریہ کرتا ہے تو وہ واقعی کہ فرات کی طرح سے اشک جاری ہو جاتا ہے، اور ان کو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے ان کی پیاس کو. یہ بھی ہے کہ اتنا خوبصورت سلام جو ہر قص و ناقص کا بہت فیوریٹ ہے، اور اس پہ بہت رقت ہوتی ہے کہ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، مجھے تو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے. تو اسی لیے میں بار بار اشکوں کا ذکر کر رہی ہوں کہ ادھر پانی بند ہوا تھا تو ہمارے اشک حاضر ہیں ان کی پیاس بجھانے کے لیے، کہ ہم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے کہ جو نذرانہ پیش کرتے. اور ہمارے اشک بھی پانی ہے نا، آنسو بھی پانی ہے. ہم اپنا یہی نظرانہ جب زیارت پہ جائیں تو فرات کو دیکھ کے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ پانی تھا. مطلب اس سوچ کے ہوتا ہے کہ اس کو اس تک آنا یا اس کا وہاں جانا کیا تھا. کہ بہرحال وہ ہستیاں ہمارے لیے یہی صبر کا پیغام دے کے گئی ہیں ہمیں کہ ہم اپنی
جی بالکل ایسی چیز ہے کہ جانور کے لیے بھی حکم ہے کہ ذبح کرو تو پہلے اس کو پانی پلاؤ. وہ کیسے شقی تھے کہ امام زین ماشاء اللہ العابدین چھوڑ کے سے ہے نا یہ روایت کہ پوچھتے تھے کہ آپ قصاب سے جب قصاب بازار سے میں کہتے جاتے تھے کہ جب تم نے اس کو ذبح کیا تو اس کو پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا پانی کی. تو اور امام حسین کے بارے میں بھی پانی کا جو بچپن سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پانی زیادہ طلب کیا کرتے تھے. بالکل. تو جب کہتے ہیں ہم جب ذکر اور روایت میں سنتے ہیں کہ بی بی ہر جگہ موجود تھیں, بی بی سیدہ ہر جگہ موجود تھیں, میں سوچتی ہوں کہ ان کو اپنے بچے کو جو انہیں تو پتہ تھا کہ وہ بچپن سے پانی کی زیادہ طلب کیا کرتے تھے, تو وہ کس طرح جو ہے ان کی روح واقعی ان کی روح تک طرف جاتی ہوگی کہ ماں کے اس طرح سے. اور وہ جناب زینب کا بھی بیان ہے کہ جب وہ چلہ زینب جیسے یہ منظر دیکھ رہی تھی تو شمر کے لیے یہی وہ منت وزاری ان کی تھی کہ سید کو قبلہ روح ڈالے تو ذبح کر, شمر پاس بھائی کے آؤں تو ذبح کر, 2 بوند ان کو پانی پلا لے تو ذبح کر. ان کی بھی یہی فریاد تھی کہ پیسے کو پانی پلا دو ذبح سے پہلے. آج ہمارا آج کے پروگرام کا موضوع پانی کا روح دینا اور ساتھ ہی شہزادہ قاسم کے بارے میں بھی ہے. شہزادہ قاسم وہ کمسن شہید کمسن شہزادے تھے جو حضرت امام حسن کی اولاد تھے, اور یہاں پر ان کو بہت شوق تھا ان کو بھی جنگ لڑنے کا, مگر کیونکہ حضرت امام حسین نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دے رہے تھے کیونکہ میرے بھائی بھی نہیں, بھائی کی ایک نشانی ہے. جی ہاں, تو آپ جبین اس پہ کچھ روشنی ڈالیے شہزادہ قاسم پہ. پھر وہی بات کہ کربلا میں ہمیں ہر طرح کا, تو جو عمر بتائی جاتی ہے روایات کے حساب سے ان کی وہ 13 برس, تو وہی جہاں 18 برس 13 برس کچھ اور بھی کم سن 11 برس, مطلب آپ کو وہ پورا ایک جیسے بتاتے ہیں کہ کہیں کچھ کسر نہیں چھوڑے, اور ہر رشتے سے آزمایا گیا. بالکل یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹے سے آزما لیا گیا یا صرف بھائی سے, ہر رشتے سے, بھتیجے بھی, اور روایت کے حساب سے اور بھی رشتے تھے جو ادھر اسی جگہ کربلا میں جو شاید انجام پائے, جس کی وجہ سے آج تک مہندی کی نسبت جو بنتی ہے, جو عقیدت سے مہندی سے منائی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پہ ماحول تو یہ نہیں تھا کہ کوئی شادی جیسا ہوگا یا کچھ بھی, لیکن ظاہر ہے ایک پوری ایران عراق میں آپ جائیں وہاں پہ وہ پورا منایا جاتا ہے اسی طریقے سے. تو وہ ایک, یہ تو ہم لوگ سوچتے ہیں, انسان سوچتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے یا کیا کرتے یا کس طرح ہوتی, یا ایک ماں کا دل کیا چاہتا ہوگا یا کس طرح. تو اس نسبت سے سہرے اور مہندی اور یہ ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے یا ان کو برآمد کیا جاتا ہے ان تاریخوں پہ, خاص شہزادہ قاسم کی نسبت سے. تو شہزادہ قاسم جو ہے وہ 7 شعبان ان کی تاریخ پیدائش ہے روایات کے مطابق, اور شاید اس لیے ان کو 7 محرم کی نسبت ملی ہو, لیکن جو ارمان ہم اپنے پورے کرتے ہیں اسی کو مناتے ہیں 7 محرم کو. تو وہ حضرت امام حسن کے تو اولاد تھے ہی, ان کی والدہ کا نام بی بی ام فروا تھا, اور یہ بہت ہی ظاہر ہے خوبصورتی تو اس خاندان کی ایک میراث تھی ہی, ہر ایک سے بڑھ کر ایک. تو ان کے بارے میں بھی, شہزادہ قاسم کے بارے میں نے یہ خود پڑھا ہے کہ جب جنگ کے لیے وہ سامنے آئے تو دشمنوں کی فوج نے کہا کہ ایسے خوبصورت بچوں کو بھی شہید کرنے کے لیے یہ لوگ بھیج دیتے ہیں. جی, اور قاسم گل بدن بھی انہیں کہا جی, جاتا ہے کہ نازک بھی تھے, لیکن اس کے باوجود تربیت غازی عباس کی تھی, تو تلوار زنی اور اس میں ماہر تھے, اور ظاہر ہے جو خون تھا وہ تو مولا علی کا خون تھا ہی, تو وہ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو وہ اپنی جگہ وہ پوری, اور جذبہ سب سے بڑھ کر جذبے کی بات ہے کہ جذبہ اس قدر تھا کہ رات سے جب مولا نے پوچھا تھا نا کہ جب اجازت لینے یا خیموں میں کہ قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو, تو آپ نے فرمایا تھا کہ چچان میں شہد سے زیادہ شیریں آتا ہوں. بالکل اس عمر میں, مگر پھر بھی اجازت نہیں دے رہے تھے, تو اپنی والدہ کے پاس جا کے تو پھر ان کو یاد آیا کہ ان کے امام حسن ایک تعویذ دیا تھا, کہا تھا کہ جب مشکل میں ہو تو یہ تعویذ چچا کو دے دو. آپ غور یہ کیجئے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب مشکل میں ہو, اب مشکل ابھی آئی نہیں تھی, لیکن وہ کس چیز کو مشکل سمجھ رہے تھے, کوئی مشکل ہی نہیں تھی اس خاندان کے لیے, لیکن وہ مشکل کس بات کو سمجھ رہے تھے, وہ مشکل اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ انہیں شہادت میں
نہ جانے دیا جان گیا. اجازت ان کو دی. مشکل وہ بات لگ رہی تھی. آپ اس سے اس خاندان کی پوری جو ہے شجاعت شجاعت اور جذبہ جو ان کی قربانی کا. کردار کی نہیں، اور ہر اندازہ. بچے میں جو جذبہ شہادت تھا، بالکل مطلب وہ بے چین تھے کہ کس طرح چچا مجھے اجازت نہیں دے اور میں رہے، جنگ تو کے لیے کیا جاؤں. کروں میں کہ جس طرح مجھے اجازت مل جائے. ہم اس اور پروگرام وہ- کو اپنا اسی طرح سے دوبارہ جی، سے بالکل. کنٹینیو جی، کریں گے. ضرور. بس چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.